جانور کی عمر، کس عمر کا جانور قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں؟ جو جانور قربانی میں ذبح ہوں گے، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈا، دمبی، بیل، گائے، بھینس اور اونٹ، بنیادی طور پر تو یہ 4 قسم کے بنتے ہیں: بکرا، بکری اور بھیڑ اور دمبا، گائے، بھینس اور اونٹ، یہ 4 قسم کے ہیں۔ ان میں یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی میں جو جانور ذبح کریں گے اس میں اتفاق ہے کہ وہ مسنہ ہونا چاہیے۔ بکری بکرا ہو تب مسنہ، بھیڑ دمبا ہو تب مسنہ، گائے بھینس ہو تب مسنہ، اونٹ ہو تب مسنہ۔ مسنہ کسے کہتے ہیں اختلاف اس میں ہوگا۔ قربانی جانوروں میں مسنہ جانور ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم باب سن الاضحیہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں مسنہ جانور ذبح کرو، الا ان یسر علیکم، اگر مشکل پیش آئے اور مسنہ نہ ملے، فتذبحوا جزۃ من الضأن، اذان کہتے ہیں بھیڑ اور دمبی کو، بھیڑ دمبا اس میں سے تم جزا قربانی میں دے سکتے ہو۔ تو ایک ہے مسنہ اور ایک ہے جزا۔ جزا کسے کہتے ہیں اس میں تو اتفاق ہے کہ اگر بکری یا بکرا ہو، اس میں جزا کہتے ہیں جس کی عمر 6 ماہ ہو، دمبا اور بھیڑ ہو، اس کا جزا ہوتا ہے جس کی عمر 6 ماہ ہو اور دیکھنے میں سال کے برابر لگے۔ گائے کا جزا وہ ہوتا ہے جس کی عمر 2 سال ہو، بھینس کا جزا جس کی عمر 2 سال ہو اور اونٹ کا جزا جس کی عمر 4 سال ہو۔ تو ان جانوروں میں سے بکری اور بکرا جزا 6 ماہ کا، دیکھنے میں 1 سال کا لگے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس اور گائے اس کا جزا جو 2 سال کا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ کا جزا جس کی عمر 4 سال ہو، جزا کہتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ بھیڑ اور دمبا یا دمبی، مینڈا، ان میں سے 6 ماہ کا جانور ہو اور دیکھنے میں سال کا لگے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ باقی بکری اور بکرا، گائے اور بھینس اور بیل، اس کا جزا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کی قربانی کرو اور جزا کی نہ کرو۔ لیکن دمبا اور دمبی، بھیڑ اور مینڈا اس کی کیوں جائز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود اجازت دی ہے، الا جزۃ من الضأن۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق قیاس سے نہیں ہے، اور اگر کوئی مسئلہ حدیث پاک سے، آیت کریمہ سے ثابت ہو اور وہ قیاس کے مطابق نہ ہو، قیاس سے ہٹ کر ہو، قیاس سے ماورا ہو، غیر مدرک بالقیاس ہو، تو اس کے بارے میں اصول فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو مسئلہ نص سے ثابت ہو اور غیر مدرک بالقیاس ہو، اس کو خاص مورد پر بند رکھتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ خاص جس موقع کے لیے مسئلہ بیان کیا اسی موقع پر رکھتے ہیں، آگے کی علت تو ہے نہیں، علت مشترکہ جس کی بنیاد پر اس کا آگے ہم آگے لے جاتے، آگے تو اس کو لے جا نہیں سکتے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ذہن میں رکھ لو کہ جو جانور ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، مینڈا اور بھینس اور گائے اور اونٹ، ان میں ایک جانور ہے جسے کہتے ہیں مسنہ اور ایک کہتے ہیں جسے کہتے ہیں جزا۔ بکری اور بکرا، اس کا جزا 6 ماہ کا، دیکھنے میں 1 سال کا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے کا جزا جس کی عمر 2 سال ہو، بھینس کا کٹا جس کی عمر 2 سال ہو، جزا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ کا جزا 4 سال کی عمر، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں بھیڑ، دمبا، دمبی، مینڈا، یہ 6 سال کا ہو جو دیکھنے میں 1 سال کا لگے، اس کے جزا کی قربانی کرنا جائز ہے۔ باقی جانوروں میں مسنہ ہو تو قربانی کریں گے، مسنہ نہیں ہوگا تو قربانی نہیں کریں گے۔ اب مسنہ کیسے کہتے ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت اور غیر مقلدین کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، مسنہ بکری اور بکرا، بھیڑ اور دمبا وہ ہے جس کی عمر 1 سال ہو، اور مسنۃ البقر، مسنۃ الجاموس
گائے اور بھینس کا مسنہ وہ ہے کہ جس کی عمر 2 سال ہو۔ مسنۃ الابل، اونٹ اور اونٹنی کا مسنہ وہ ہے جس کی عمر 5 سال ہو۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ غیر مقلدین کا موقف یہ نہیں، وہ کہتے ہیں مسنہ اسے کہتے ہیں یہاں پر دانت کا اعتبار کریں گے، عمر کا اعتبار نہیں کریں گے۔ 2 دانتا ہو اسے کہتے ہیں مسنہ، قربانی کریں گے۔ 2 دانتا نہ ہو اس کی قربانی نہیں کریں گے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا 2 دانتا، پنجابی میں کہتے ہیں دوندا، تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ 2 دانتا کا معنی یہ کہ اس کے 2 دانت اگے ہیں، حالانکہ جانوروں میں 2 دانتا کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے 2 دانت گرے ہیں۔ تو یہاں جس کے 2 دانت ہوں اسے مسنہ نہیں کہتے، بلکہ جس کے 2 دانت گرے ہوں اس کو مسنہ کہتے ہیں۔ تو جانوروں میں 2 دانتا اور دوندا کا معنی ہے کہ اس کے دانت 2 گرے ہوئے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح معتزلہ، مرجیہ، مختلف باطل فرقے ہیں، ان میں ایک فرقہ ہے قدریہ۔ قدریہ اس کو نہیں کہتے جو تقدیر کا قائل ہو، قدریہ اس کو کہتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہو۔ جو جس طرح قدریہ وہ فرقہ جو تقدیر کا منکر ہے، اسی طرح 2 دانتا کا معنی کہ وہاں 2 دانت موجود نہیں ہے بلکہ 2 دانت گرے ہوئے۔ بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، وہ دانت پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ جانور کا بچہ پیدا ہو تو دانت ہوتے ہیں اور دانت گرنے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پیدا ہونے شروع ہوا، گرنے شروع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو 2 دانتا کہتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کے ہاں 2 دانتا ہو تو ٹھیک ہے، 2 دانتا نہ تو پھر قربانی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دلائل وہ بہت آسان ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ جانور وہ ذبح کرو قربانی میں جو مسنہ ہو۔ اب مسنہ کا معنی کیا ہے؟ فقہاء نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ مسنہ کہتے ہیں السنی کو، سا کے ساتھ السنی، اور سنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ السنی من الغنم ابن سنۃ، بکری اور بکرا، بھینس، مینڈا اور بھیڑ، اس کا سنی ہے جو 1 سال کا ہو۔ والسنی من البقر ابن سنتین، گائے اور بھینس کا سنی وہ جس کی عمر 2 سال ہو۔ والسنی من الابل، اور اونٹ کا سنی اور مسنہ وہ جس کی عمر 5 سال ہو۔ تو فقہاء نے جو سنی کا معنی بیان کیا ہے مسنہ، یعنی عمر کا اعتبار کرنا، ہم عمر کا اعتبار کرتے ہیں، دانتوں کا اعتبار ہرگز نہیں کرتے۔ لیکن غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نہیں، مسنہ سے مراد 2 دانتا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے لا تذبحوا الا مسنہ، دلیل ان کی بھی یہی حدیث ہے کہ مسنہ ذبح کرو۔ اب مسنہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں مسنہ کا معنی ہوتا ہے سنی، اور لغت میں سنی کا معنی ہوتا ہے 2 دانتا، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ 2 دانتا ذبح کرو، اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کے بڑے آسان سے جواب سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 جواب، ہم کہتے ہیں مسنہ کا معنی سنی ہے، اور سنی کا معنی 2 دانتا بھی ہے، اور سنی کا معنی عمر والا بھی ہے۔ لغت میں دونوں معنی آتے ہیں، جس طرح سنی کا معنی 2 دانتا آتا ہے، اسی طرح سنی کا معنی عمر والا بھی ہے۔ مختار الصحاح میں ہے والسنی الذی یلقی سنیتہ، کہ سنی وہ ہے جو اپنے 2 دانت گرا دے، یہ بھی آتا ہے۔ اور قاموس میں ہے المسن عمر رسیدہ، عمر والا۔ المنجد میں ہے المسن بوڑھا جانور، یعنی عمر والا۔ اب لغت میں تو معنی عمر والا بھی آ گیا، لغت میں معنی 2 دانتا بھی آ گیا۔ اب ہم یہاں معنی کون سا لیں؟ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، یہ مسئلہ لغت کا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ لغت کا ہو، اس میں اہل فن جو لغویین ہیں ان پر اعتماد ہوتا ہے، اور جب مسئلہ شریعت کا ہو تو پھر اس میں لغت والوں کا نہیں، اعتماد اہل فن یعنی فقہاء پر ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب غسل میت کے تحت ایک مسئلہ بیان کیا، اور اس کے بعد فیصلہ یہ فرمایا وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، اس مسئلے پر فقہاء یوں فرماتے ہیں وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْأَحَادِيثِ، اور حدیث کا معنی فقیہ زیادہ جانتا ہے۔ تو جب فقیہ معنی زیادہ جانتا ہے تو پھر فقہاء سے پوچھیں گے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ لغت میں ایک معنی نہیں، دونوں معنی ہیں، اور ہم لغت کا وہ معنی لیں گے کہ جو معنی فقہاء بتائیں گے، اس لیے ہم اس کا معنی عمر والا کرتے ہیں، 2 دانتا نہیں کرتے۔ نمبر 2، دیکھیں حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں جانور وہ ذبح کرو جو مسنہ ہو، الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الضان، اور اگر مسنہ تمہیں نہ ملے تو تم جزۃ من الضان 6 ماہ کا دمبا جو 1 سال کے برابر اس کو کر سکتے ہو۔ اب بات یہ ہے، اصل حکم دیا گیا کہ مسنہ ذبح کرو، اور مسنہ کا متبادل جزع من الضان ہے 6 ماہ کا دمبا۔ تو اگر مسنہ میں 2 دانتہ مراد ہوتا اور 2 دانتہ نہ ملتا، اس کے بدلے میں جو متبادل جانور ہوتا اس سے عمر کا تعلق نہ ہوتا، اس میں دانتوں کا تعلق ہوتا۔ تو مسنہ کے بدلے میں یہ کہنا کہ 6 ماہ کا جانور، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل 2 دانتہ نہیں ہے، اصل وہ جانور ہے کہ جس کی عمر 1 سال ہو، کیونکہ 1 سال کا ذرا بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا 1 سال والا نہیں مل رہا، تمہیں دمبا 6 ماہ کا ملا جو دیکھنے میں 1 سال کے برابر ہے، تو قربانی اس کی جا سکتی ہے۔ تو مسنہ کے متبادل 6 ماہ عمر والا جانور قربانی میں جائز قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ سے مراد 2 دانتہ نہیں ہے، بلکہ مسنہ سے مراد 1 سال والا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ قربانی میں جانور ذبح کون سا کرو؟ مسنہ، اور مسنہ نہ ملے تو پھر جو مسنہ کی طرح ہو لیکن ہو 6 ماہ کا۔ اس کا معنی اصل یہ کہ سال کا ہو، اور جب سال کا نہ ملے، عمر تھوڑی ہو لیکن دیکھنے میں سال کا لگے، تو جو دیکھنے میں سال کا لگے گا وہ دانتوں سے لگے گا، وہ قد کاٹ سے لگے گا۔ اس سے معلوم بنیاد عمر ہے، بنیاد اس کے دانت نہیں ہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم، مسنہ کی قربانی دو، اگر مسنہ ملنا مشکل ہو تو پھر 6 ماہ کا دمبا دے دو۔ یہ قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے۔ قید احترازی کا معنی ہوتا ہے کہ اگر 1 سال والا نہ ملے تو پھر 6 ماہ والا دیں، اور اگر 1 سال والا ملے تو 6 والا نہیں دے سکتے، یہ قید احترازی ہے۔ اور قید اتفاقی کا معنی کہ اگر 1 سال والا ملے تو بھی 6 ماہ والا دے سکتے ہیں، 1 سال والا نہ ملے تو بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ 1 سال والا مسنہ دو، اور اگر یہ مشکل ہو تو 6 ماہ والا دے دو، یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں۔ 6 سال والا ملے تب بھی 6 ماہ والا دے سکتے ہیں، نہ ملے تب بھی دے سکتے ہیں، تو یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں۔ یہ نہ سمجھنا اگر کہیں مسنہ ملتا ہو تو جزا جائز نہیں ہے، مسنہ ملتا ہو تو جزا پھر بھی جائز ہے۔ ہاں، اتنی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ جزا من الضان، دمبا اور بھیڑ 6 ماہ کا 1 سال کے برابر لگے تو قربانی دے سکتے ہیں۔ باقی اگر گائے 1 سال کی دیکھنے میں 2 سال کی لگے اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اگر اونٹ 4 سال کا دیکھنے میں 5 سال کا لگے اس کی قربانی نہیں دے سکتے، کیونکہ مسئلہ غیر مدرک بالقیاس ہے، قیاس سے ماورا ہے، اور قیاس کے مخالف یا ماورا اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو مورد پر بند رکھتے، اس سے آگے اس کے تجاوز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ